बहुत बड़ा गुनाह बदनिगाही का गुनाह है। आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर बदकारी, जिना और बेहयाई की शरह कितनी बढ़ती जा रही है, किस कदर बढ़ती जा रही है। वो लोग जो निकाह कर लेते हैं वो भी अपनी निकाहों को, मैं अक्सर कहता हूं, हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है, जिसने निकाह कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो गया। तो जो निकाह के बाद भी बाज ना आया, मैं उसको बेईमान नहीं कहता, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो निकाह कर ले उसका ईमान, बोलिए ईमान महफूज हो गया, उसका ईमान, सारे बोलिए ईमान। और जो फिर भी बाज ना आए, हुजूर कह रहे ईमान मुकम्मल हो गया, और जो नाम बाज आया क्या फतवा दिया जाए हदीस की रोशनी में। मेरे नबी पाक की बारगाह में औरतें आई तौबा करने, बैत करने, मुसलमान होने, तो हुजूर बैत लेते वक्त फरमाने लगे मेरे साथ वादा करो, झूठ नहीं बोलोगी, गीबत नहीं करोगी, जिना नहीं करो। एक औरत बोल पड़ी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान तो नहीं पर खानदानी हूं, मेरे घर वालों के जहन में भी कभी जिना का ख्याल नहीं आया। हम तो इसे खानदानों के वकार के खिलाफ समझते हैं। रोज बुरी नजर से किसी को देखना और किसी के बारे में गलत बातें, नाराज ना होना। बहुत सारे बूढ़े भी लज्जत ले लेके जुर्म बयान करते हैं, गुनाह बयान करते हैं, गलत बातें करते हैं, किसी औरत के बारे में तबसरा करते हैं। क्या समझते हैं मर्द और औरत माज़अल्लाह ताला एक कमरे में जाके बदकारी करें तो वही जिना है? मेरी तरफ देखिए और जा करके सुनिए क्या अर्ज कर रहा हूं, इधर देखिए मेरी तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिना जुबान का भी होता है, जिना कान का भी होता है, जिना आंख का भी होता है। हुजूर किस तरह? फरमाया जिसने गंद देखा उसने आंख का जिना किया, जिसने लज्जत लेके सुना चुप नहीं कराया, पूरी बात सुनी, वो भी जानी है। और जिसने गंदी बात बोली वो मुंह का जानी है, जिसने गंद सोचा वो दिमाग का जानी है। और जानी को सबसे पहली सजा अल्लाह ये देता है कि सजदे की लज्जत छीन लेता है, इबादत का सुरूर छीन लेता है, उसका नमाज में दिल नहीं लगता। कुरान में सबसे पहली सजा उसे अल्लाह अपने दरवाजे से दूर कर देता है। भाइयों आज हमारे सजदे बेकैफ हैं, आज लोग गलत जगह पे घंटों बैठे रहते हैं, मस्जिदों में लोगों के दिलों को घबराहट होती है, लोग भागते हैं। मेरे नबी पाक ने फरमाया तू नजर को पाक कर ले, अल्लाह तेरी इबादत में लज्जत पैदा फरमा देगा। मेरे भाई याद रख ले और सुन ले, सबसे कमजोर आदमी वो है जिसका जहन पाक नहीं, सबसे कमजोर आदमी वो है जो किरदार का गलत है। एक बात मैंने पढ़ी, आप यकीन करें मेरा दिल करे कि मैं आग लगा दूं इस उन्वान को जिस पे गंदगी लिखी जाती है, उन अखबारों को, उन चीजों को जिस पे गंद लोगों के दिलों में। वो इंडिया की एक वजीर आजम औरत गुजरी तो किसी ने उससे कहा कि पाकिस्तान ने तो तुम्हें शिकस्त दी है, तुम जीत नहीं सके बड़ा मुल्क होके। कहने लगी कोई बात नहीं, थोड़ा वक्त ठहर जाओ, हम इन पर तहजीबी जलगार करेंगे, इनके घरों में नंगा नाच करेंगे, ये गंदी तस्वीरें देखेंगे, ये गंद में उलझ जाएंगे। और जो कौम गंद में उलझ जाया करती है वो फिर किसी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, उसके अंदर डट जाने की हिम्मत नहीं होती, उसकी गैरत के जनाजे निकल जाते हैं। दिल करता है जल जाए वो, जल जाए जहां से बुराई फैलती, तबाह हो जाए वो इलाके जहां से गंद होता है। लोग गंद की कमाई खाते हैं, गंद की एक्टरों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं और गुनाह पे फख्र करते हैं। और गंदे लोग कहते हैं अल्लाह का फजल है हम गंद फैला रहे हैं, लोग गुनाह पे फख्र करते हैं चौकों चौराहों में। मोहम्मद बिन कासिम आए हिंदुस्तान पे राजा दहर के मुकाबले में, नौजवान मेरी तरफ देखे और सही होके बैठे, खासे सही होके बैठे, तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का, मेरे जज्बात सुने, दिल के फपूले जल रहे हैं सीने के दाग से। अल्लाह की कसम रूह की गहराई से बात कर रहा हूं, वो बात कर रहा हूं जो सीना कह रहा है कि फट जाए और कहना ना पड़े। कुरान और हदीस पढ़ते हैं और फिर अपना हाल देखते हैं तो लगता यह है कि अजाब करीब आ गया है, लगता है जमीन फटने वाली है, आसमान गिरने वाला, लगता है करीब आ गया है सारा कुछ। समझे क्या अर्ज कर, ये बात अगर आप समझ गए तो कीमत वसूल हो गई, इसको समझ गए तो समझ ले आपके मिजाज के अंदर अल्लाह ने तब्दीली पैदा कर दी। मोहम्मद बिन कासिम 18 साल का जवान, एक औरत की इज्जत पर राजा दहर हिंदू ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम बचाने आए। जब हिंदुस्तान आए फौज थोड़ी थी, इलाका थोड़ा था, राजा दहर की फौज बहुत ज्यादा, और फिर अपना अरब छोड़ के यहां आके हिंदुस्तान में उसके इलाके में उस पर हमला करना, हालात खराब थे। मोहम्मद बिन कासिम परेशान है, एक बुजुर्ग ने देखा, कहने लगे परेशान क्यों हो? कहने लगा सोचता हूं इलाका भी उसका, फौज भी उसकी, मेरे फौजियों को तो रस्तों का भी नहीं पता, कैसे जंग करेंगे, किधर से आएंगे, और फिर हमें जुबान भी नहीं आती, कैसे काम होगा, डर रहा हूं। 2-4 दिन गुजरे तो मोहम्मद बिन कासिम अशाश बशाश हो गए। वो बुजुर्ग कहने लगे खैर है, बड़े मुतमईन हो गए हो? कहने लगे बस राजा दहर हमसे मुकाबला नहीं कर सकता, राजा दहर हमारे मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता, वो गिरा के गिरा, वो लड़खड़ाया के लड़खड़ाया, रेजा रेजा हो जाएगा। आपको कैसे खुशखबरी मिल गई? कहने लगे मुझे पता चला है कि राजा दहर जहन का गंदा है, वो तो चचा की बेटी को नहीं छोड़ता, मामू की बेटी को नहीं छोड़ता, खाला की बेटी को गंदी नजर से देखता है। जिसका जहन गंदा होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें फतह होगी फतह, वो गिरेगा
وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ واقعی اسے پتہ ہوگی آج کشمیر کیوں آزاد نہیں ہو رہا, فلسطین میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے. مسلمان جب تک ذہن کا گندا ہے کمزور ہے, جب تک ذہن کا ناپاک ہے کمزور ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ مسلمان کی مدد اتنی دیر تک کرتا رہتا ہے جتنی دیر تک مسلمان کا ذہن صاف رہتا ہے, کردار پاک رہتا ہے. آج اس لیے معاشرے میں لگی ہے. نوجوانوں تم کہتے ہو کامیابیاں نہیں ملتی, اسے کیسے کامیابی مل سکتی ہے جس کا ذہن ہی صاف نہیں؟ وہ کیسے دنیا کی بازی جیت سکتا ہے جس کی نگاہ ہی پاک نہیں؟ وہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کے کردار میں پاکیزگی نہیں؟ اپنے آپ کو پاک کر لو, اللہ ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا, ہر راستے میں تمہاری مدد فرمائے گا. اور میں نے کہا جب آدمی ناپاک ہوتا ہے تو رب کریم اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے. اور اللہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کو سجدہ نہ لمبا کرنا دے. رب کریم سب سے زیادہ اس سے ناراض ہے جس کو قرآن پاک کے کھولنے کی توفیق نہ ہو. سب سے زیادہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی لذت چھوڑ جائے. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے صحابہ لمبی عبادتیں کرتے تھے, لمبی. کسی نے کہا تھا روم کے بادشاہ تھے کہ یہ مسلمان فاتح کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں نے مولا علی کے زمانے میں جاسوسی کرائی تھی, پتہ کیا تھا کہ ہر میدان میں کامیاب کیوں ہوتے ہیں. تو کہتے میں نے دیکھا یہ دن کے مجاہد ہوتے ہیں پر رات کے عابد ہوتے ہیں. آج سب سے زیادہ جو گناہ ہمارے سماج میں عام ہو رہا ہے وہ دو ہے, ایک نشہ اور ایک زنا. اور یہ جہاں زنا وہاں فنا, جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. بیماریاں جو پھیل رہی ہے زنا کی وجہ سے. ایک اگر زنا ہو, ایک زنا کی نحوست سے 70,000 آدمی بیمار پڑ سکتے ہیں. جہاں لمحہ زنا ہو رہا, لمحہ اور جو زنا سے بچ جائے, سن لے اچھی طرح, زنا سے بچنا تو بہت بڑی بات ہے. امام المتکلمین امام علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں صرف خوبصورت عورت جا رہی ہو, توجہ کر, کوئی خوبصورت حسین لڑکی جا رہی ہو اور اس کا حسن آپ کو دعوت نظارہ دے رہا ہو اور آپ نے یہ سوچا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے, اس تصور سے آپ نے اس کے حسن کو نہیں دیکھا, نظریں جھکا لی, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی وقت اللہ اس کو جنت نعیم کے اندر بے حساب داخل کرنے کا وعدہ فرما لیتا ہے. جنت النعیم بے حساب اس کو دی جاتی ہے جو کسی عورت کو صرف اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب عورت کو دیکھنے سے بچنے پر بے حساب جنت نعیم ملتی ہو تو جو زنا سے بچے, زنا اس کو کی طرف اس کو بلایا جائے, پاپ کی طرف اس کو بلایا جائے, اللہ اس کو کیا مقام عطا فرمائے گا. آئیے اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت سا واقعہ یاد آ گیا, اپنے جوانوں کی نظر کرتا ہوں. یاد رکھنا ہم لوگ جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور ایک اعتبار سے بہت اچھا بھی ہے اور ایک اعتبار سے یہ دور بڑا بھیانک بھی ہے. گناہ دروازے پر, کل تک ہمارے مفکرین کہتے تھے گناہ دروازے پہ دستک دے رہے, آج ہم اگر یہ کہیں تو ممکن نہیں ہوگا. کیوں؟ گناہ دروازے پہ اب دستک نہیں دے رہے, گناہ تو گھر میں گھس چکے ہیں, گناہ تو کچن روم میں گھس چکے ہیں, گناہ تو بیڈ روم میں گھس چکے ہیں. کیا کہیں یہ دستور زباں بندی ہے. کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں آج کل اپنا سب کچھ گنوا آتے ہیں, اس کے بعد شادیوں کا سوچا جاتا ہے. اللہ, اس قوم کے اندر زانی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے, یہ قوم کا تقدس وہ تھا, قوم کی پاکیزگی یہ تھی. لیکن آج برا ہو گندی فلموں کا, برا ہو زنا کی فلموں کا, گناہ ہو اللہ اکبر لو اسٹوریوں کا اور وہ فلموں میں دکھانے کا, آج ہمارے لڑکے اور لڑکیاں آبرو کو فروخت کرنے اور لٹانے پر گویا کہ فخر محسوس کرتے ہیں. کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. میں نے بیان کر دیا اللہ کا عذاب, حالانکہ اور بھی روایتیں ہیں لیکن اپنے عنوان کی طرف مزید مجھے آگے بڑھنا ہے. اگر کوئی زنا کی دعوت دے اور انسان زنا سے بچ جائے اللہ اس کو کیا عطا کرتا ہے. یاد رکھنا یہ دنیا ہے, اس میں گناہ کرو گے کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. کون کیا کہے گا؟ دنیا تو اپنے آپس کے اندر الجھی ہوئی ہے, سب لوگ اپنی اپنی مستی میں مگن ہے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی نگاہ سے نہ آپ چھپ سکتے ہیں نہ میں چھپ سکتا ہوں. سفید کپڑے پہن کر, قیمتی کپڑے پہن کر, چہرے کو کاسمیٹک آئٹم سے چمکا کر ہم کبھی اللہ کی نظر میں معزز نہیں ہو سکتے. یاد رکھنا مخلوق کی نظر میں 100 کارڈ متقی بن کر کوئی عزت نہیں پا سکتا. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, تمہیں بھی دیکھ رہا ہے, وہ صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے. علیم بذات الصدور ہے, وہ تو دل کے جذبات کو بھی جانتا ہے, وہ تو دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے, ذہن و دماغ کے وسوسات کو بھی جانتا ہے. یاد رکھنا اگر رات کی تنہائیوں میں گناہ کرو گے, تنہائیوں کے اندر پاپ کرو گے, اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, ہم تم پر کڑی نگرانی کر رہے ہیں. اے انسان تو کہاں جا کے گناہ کرے گا؟ ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن آؤ
جب یہ موڑ آ جائے, جب وہ وقت آ جائے کہ کوئی آپ کو زنا پہ اکسائے, کوئی آپ کو بدکاری پہ اکسائے, اتنا یاد رکھنا آخر موت ہے موت. میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں, میری بہنوں, کوئی شادی کا لالچ دے کر, کوئی موبائل کا لالچ دے کر, کوئی پیار کی بات کر کے اگر تمہیں اپنے دام کے اندر گرفتار کرنا چاہے تو اس وقت یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے, اور موت ہے موت. کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے عذاب کو برداشت کر سکے, اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب. اللہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے کوئی, تو زمین اور آسمان پر کپ کپی تاری ہوتی ہے, اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, اور زمین کہتی مولا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان ظالموں کو اپنے اندر دبوچ. کیڑے مکوڑے کہتے ہمیں طاقت دے تاکہ ہم ان پہ مسلط ہو کر ان کو ہلاک کر دیں. اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا جن کو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملتی ہے. زانی وہ بدترین قوم ہے, اللہ ان کو دنیا ہی میں سزا دینا شروع کر دیتا ہے. زانی کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے, ایک, اس کی روزی ختم ہوتی ہے, دو, اس کی عمر شارٹ کر دی جاتی ہے, گھٹا دی جاتی ہے, تین. آج لوگ کہتے ہیں روزی اچھی چلتی تھی, بہت اچھی چلتی تھی, حضرت کچھ تعویذ دے دے, گلزار باپو تعویذ دے دے, سید صاحب تعویذ دے دے, فلاں صاحب تعویذ دے دے, کیا روزی گھٹ گئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں زنا کرنے والوں کی روزی اللہ گھٹاتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں تھوڑا انسان کو اچھا چلتا ہے نا, ہماری قوم کا بڑا برا ہے, تھوڑی سی دولت آتی ہے, تھوڑا سا مال آتا ہے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے, آوارگی کرتے ہیں, عیاشیاں کرتے ہیں, ایک بیوی سے جی نہیں بھرتا, دوسروں کی طرف تاکنے جھانکنے لگتے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں, اللہ روزی بھی گھٹائے گا, عمر بھی گھٹائے گا, اور چہرے پر نحوست برسے گی. آج انسان کاسمیٹک آئٹم پر جتنا خرچہ کر رہا ہے اتنا کسی اور پہ خرچہ نہیں کرتا. سب کو شوق ہے میں خوبصورت لگوں, میں خوبصورت لگوں, میں خوبصورت لگوں. کاسمیٹک آئٹم خوبصورت نہیں بناتے, اللہ کی خشیت خوبصورت بناتی ہے, خدا کا خوف خوبصورت بناتا ہے, عشق مصطفیٰ خوبصورت بناتا ہے. مسلمانوں, کل تک مسلمان جوانوں کا حال یہ تھا, ان کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے جھیل میں ابھی کسی لالا نے اپنے پتوں سے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اتنے خوبصورت لگتے تھے مسلمان جوان, اور آج ان کی سنی سنی آنکھیں, اڑے اڑے سے چہرے, پیشانی پر مایوسیوں کی سلوٹیں. کیوں؟ کہیں زنا کی وجہ سے تو نہیں ہے. جو زنا نہیں کرتے وہ زنا دیکھتے تو ہے. اور یاد رکھنا لذت کے لیے جو زنا کا منظر دیکھے وہ زنا کرنے والے کے برابر ہے. زنا کرنے والے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کرے میری قوم کے جواب اس سے توبہ کر لے, پھر دیکھو اللہ تمہیں کیسا شباب دے گا.